نہیں کیوں نہیں کر سکتی؟ جیسے آپ نے کہا، دیکھیے جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے نہیں روکا جی اس کو کوئی روکے وہ صحیح نہیں ہے. مصلحتیں ہو سکتی ہیں جی، میں اس سے انکار نہیں کرتا. مثال کے طور پہ آپ نے حضرت ابو بکر کے زمانے کی بات کہی، حضرت عمر کے زمانے میں آپ نے کہا رکاوٹ لگی، لیکن آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ خلیفہ دوئم کے زمانے میں عورتیں مسجدوں میں آتی تھیں جی اور پالیسی سازی جی میں بھی ایک طرح سے اپنا اثر رسوخ دکھاتی تھیں. جی مثال کے طور پہ حضرت عمر نے جب مردوں کے کہنے سے مہر کی رقم کی تحدید کرنی چاہیے، اس کو لمٹ کرنا چاہا، جی تو حضرت عمر اس کا اعلان کرنے جا رہے تھے. ایک خاتون کھڑی ہوئی، مسجد ہی میں تھی نا، جی جی وہاں کھڑی ہوئی اور اس نے کہا جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کیا وہ تم کیسے کر سکتے ہو؟ کیا بات ہے. حضرت عمر نے کہا کہ تم نے مجھے ہلاک ہونے سے بچا لیا، جی اور انہوں نے وہ تحدید نہیں کی. تو اس کا مطلب یہ کہ عورت کی مسجد میں پریزنس حضرت عمر کے زمانے میں بھی موجود ہمیں نظر آتی ہے. جی اب حضرت عمر نے اگر کوئی تحدید کی اور رکاوٹ کے لیے کہا کہ مت آؤ، تو وجہ اس کی آپ یہ کیوں نہیں مانتے کہ مسجد چھوٹی پڑ رہی تھی جی جی، اور عورتوں کو سڑک پہ تو کھڑا نہیں کر سکتے تھے جی جی. نمبر ایک، ہمیں اس بات کو نہیں ماننا چاہیے. تو ایک بات، دوسری بات جو ہے وہ نہیں بھولنی چاہیے کہ نماز مرد اور عورت پر یکساں طور پر فرض ہے. بے شک بے شک. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب تمہارے لیے ایک معیار ہے، دوسرے کے لیے دوسرا معیار ہے. بے شک. عورتوں کو اصل میں ایک رسانیت فراہم کی گئی، ایک آسانی فراہم کی گئی کہ وہ اپنی گھریلو مصروفیات کی وجہ سے جی اگر کیا میں گھر کے اندر ہی نماز پڑھ لیں تو کوئی بری بات نہیں ہے. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو برائی نظر آتی ہے ہر چیز میں، انہیں اس میں بھی نظر آتا ہے کہ عورت کے ساتھ زیادتی ہو گئی، جبکہ یہ عورت کے ساتھ رعایت تھی کہ مثال کے طور پہ اسے خانہ سازی، گھریلو کام، مصروفیات کی وجہ سے نماز کے وقت وہ نہیں جا سکتی تو گھر ہی میں پڑھ لے. تو دوسرا مسئلہ یہ. لیکن میں اپنے بچپن سے ایک بات جانتا ہوں اور دیکھتا آیا ہوں، اور آپ نے بھی اس کو دیکھا ہوگا دلی میں، آپ بھی زمانے سے ہیں، کہ دہلی کی جامع مسجد میں عید، بقرہ عید اور جمعے کو خاص طور سے ہم نے دیکھا ہے کہ عورتیں جامع مسجد میں بڑی تعداد میں جمع ہوتی ہیں اور مردوں کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں. فتح پوری میں بھی ہے. نہیں، میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ جو بڑی مسجد ہے، بڑی مسجد جی، اور مسلمانوں کے بیچوں بیچ ہے، جی، اگر کوئی خدا نخواستہ اس کو غیر شرعی سمجھتا، غیر اسلامی سمجھتا جی تو وہ اس پہ رکاوٹ ڈالتا. لیکن نہ امام عبداللہ بخاری صاحب نے، نہ ان کے والد صاحب نے، نہ ان کے بزرگوں نے، نہ احمد بخاری صاحب نے اور نہ شعبان بخاری صاحب نے رکاوٹ ڈالی.